کلیئر ہو گئی. آگے چلتے ہیں. اچھا, اب کیونکہ ایک مرض ہے اور ہر مرض جو ہوتا ہے نا اس کی جو اناٹمی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ کازز ہوتے ہیں اس مرض کے, کچھ اس کے سمٹمز ہوتے ہیں اگر وہ مرض لگ جائے, اس کی یعنی علامات ہوتی ہیں, کچھ اس کی سٹیجز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, کیور ہوتا ہے. تو ہر مرض کا جو ہے اگر آپ انالیسس کرنا چاہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی, ٹھیک, کوئی بھی مرض ہو, ٹھیک ہے. تو اس طریقے بالکل اسی اینگل سے اب ہم مرض نفاق کا ایک انالیسس کریں گے تاکہ یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے. ابھی ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہے تھے, انہوں نے بھی آپ کے سامنے جو ہے چیزیں اس حوالے سے رکھی, تو ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مرض نفاق کے اسباب اور مراحل کیا ہیں, یعنی اس کے کازز کیا ہیں اور اس کی سٹیجز کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسباب میں دیکھیں, سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ جب بھی مشکل ذمہ داری سامنے آتی ہے, جب بھی ایک مشکل ذمہ داری سامنے آتی ہے, اور خصوصاً جہاد فی سبیل اللہ, سب سے مشکل ذمہ داری آپ نے بھی سمجھ لی ہوگی, جو ذمہ داریاں آپ نے سمجھی ہیں دین کی, فرائض دینی کے جامع تصور جو آپ سمجھ چکے ہیں, تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سب سے مشکل ذمہ داری مردوں کے اوپر وہ جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن کھپا دینا. تو ایک تو خاص طور پہ جب جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آتا ہے تو نفاق کا ضرور ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, اگر آپ دیکھیں کھول کے, ابھی ہم کچھ آیات بھی دیکھ لیں. لیکن اٹ کین بی اپلائڈ ٹو اینی ادر ڈیفیکلٹ رسپانسبلٹی, کوئی بھی مشکل ذمہ داری ہے, کوئی بھی مشکل فریضہ ہے, اس کے حوالے سے آپ اس کانسیپٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں یعنی براڈر سینس میں, لیکن خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ تو یہ چیز لنکڈ ہے. تو جب بھی اس سے گریز انسان کرتا ہے, سامنے آ گئی اس کی ذمہ داری, اس نے سمجھ بھی لی کہ یہ ذمہ داری ہے, اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ فرض ہے, اس کے بعد یعنی سمجھنے کے باوجود جو ہے وہ اس پہ عمل نہ کرے, کچھ دیر ضرور گزرتی ہے, اس کو ٹائم ضرور ملتا ہے اللہ کی طرف سے, لیکن اس کے بعد پھر یہ مرض لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو سیدھی سیدھی بات ہے, یہ اس کا کاز ہے, روٹ کاز ہے, اور پھر اس کی سٹیج شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی سٹیج کیا ہے, جھوٹے بہانے بنانا, ٹھیک ہے. تو بنا سود جو ہے, اب سمپل ہم سود سے شروع کر لیتے ہیں. سود ایک جو ہے دین کے اندر بالکل حرام ہے, ٹھیک ہے. ایک شخص سود کھا رہا تھا, اب اسے معلوم ہو گیا کہ سود تو حرام ہے, اب اس کے وہ ٹیسٹ شروع ہو جائے گا, اب وہ جو ہے ونریبل ہے, وہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ مرض نفاق میں مبتلا ہو جائے. اب ایک تو یہ کہ اپنی اصلاح کر لے, سود کو چھوڑ دے, لیکن اگر وہ اصلاح نہیں کرتا اور اس میں کچھ وقت گزر جاتا ہے, تو اب جو ہے اس کا جو سٹیٹس ہے جس کمپنی میں بھی وہ ہے, اگر اس کمپنی میں اس کا شعور ہے, یعنی اس میں دیکھیں نا سٹیٹس جو ہے انسان کا وہ کسی کمپنی میں ہوتا ہے, کسی سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے. اگر اس سوسائٹی میں یہ شعور ہے کہ واقعی سود ایک بری چیز ہے, سود ایک لعنت ہے, اور وہ سود کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی, یا اس سے لوگ پوچھیں گے, سوال ہوں گے اس سے کہ آپ سود کیوں کھا رہے ہو بھائی, سود تو حرام ہے. تو اب اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو وہ ایکسپٹ کر لے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, لیکن ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ انسان کے اندر ایک سیلف پریزرویشن کی ایک بہت ہی اسٹرانگ جو ہے ارج ہے. پریزرویشن آف سیلف اسٹیم جو ہے, اپنی ذاتی وقار کو انسان مجروح نہیں ہونے دیتا, اس لیے وہ آڑے آ جاتی ہے. اب اگر وہ ایکسپٹ کرتا ہے تو پھر اس کا مقام گرے گا اس سوسائٹی میں, اس کمپنی میں, تو اس لیے وہ پھر جھوٹا بہانہ بناتا ہے. پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا بنانا, دیکھیں جی کوئی نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مجبوریاں ہیں, یہ ہے وہ ہے, یا پھر سبھی سود کھا رہے ہیں, کیا ہے معاملہ, ہم کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے غلطی ہے, لیکن کیا کر سکتے ہیں ہم. تو یہ سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ کے زمانے میں کیا ہوگا کہ تقاضا سامنے آ گیا, اور خاص طور پہ آپ کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے بات سمجھ چکے ہیں, تھوڑا سا ڈرانے والی بات بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بس ہمیں مدد مانگنی چاہیے اس والے سے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے قلوب کو جو ہے نفاق سے پاک کرے. کوئی بھی اس میں جو ہے مبتلا ہو سکتا ہے, لیکن اب کیونکہ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہے, دین کی اگر ذمہ داریاں آپ سمجھ چکے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اب آپ کے اوپر شیطان حملہ ہوگا, وہ حملہ کرے گا. اور اب تقاضا آپ کے سامنے ہے کہ آپ دین مغلوب ہے, اس کو قائم کرنے کی ضرورت کرنی ہے. اب آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہاں اب آپ کے اوپر جو ہے ایک امتحان آ گیا اللہ کی طرف سے. اگر انسان کرنا شروع کر دے گا تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن نہیں کرے گا تو پھر جس کمپنی میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہاں پہ اس کا جو ہے وقار مجروح ہونا شروع ہو جائے گا, اور اس کو پھر ظاہر بات ہے اس کو بچانے کے لیے جھوٹا کو بہانہ بنانا پڑے گا, ورنہ ایکسیپٹنس تو کرنا اتنا آسان نہیں. تو پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان جھوٹے بہانے بناتا ہے, ٹھیک ہے جی.
پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کچھ دیر جھوٹے بہانے بنا دیے، ٹھیک ہے، کبھی جو ہے ٹانگ میں درد ہو گئی، کبھی جو ہے وہ پیٹ خراب ہو گیا، کبھی بچوں کے پیپر تھے، کبھی جو ہے بیوی بیمار تھی، کبھی کمر میں درد تھی. مطلب ایک دفعہ بہانے ہوں گے، دو دفعہ بہانے ہوں گے، لیکن کتنی دفعہ بہانے بنائے گا؟ 3-4 دفعہ اس نے بہانے بنا دیے. اور جو ہے اپنی اس کمپنی کے اندر سوسائٹی ہے، جو بھی اس کی جو کمپنی تھی یا جو سوشل سرکل تھا، اس کے اندر اس نے بہانے بنا دیے تو وہ چل جائیں گے. لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو پتا ہے کہ خود ہی وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اب اس سے خود محسوس ہوگا کہ میرے جھوٹے بہانوں سے کام نہیں چلے گا، مجھے جھوٹی قسمیں کھانی پڑیں گی. وہ خدا کی قسم آپ کو یقین نہیں آتا، آپ تو یہ سمجھیں کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن میں جھوٹا نہیں ہوں. میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، میرا مسئلہ نہیں ہے. تو اب ذری بات ہے اپنے ذاتی وقار کو جو ہے بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی پڑیں گی. تو یہ کانسیپٹ قرآن مجید بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے. سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر تو یہ قریب کا سفر ہوتا اور جلدی ملنے والی جو ہے وہ جلدی میں ہو لیتے. یہ غزوہ تبوک بہت سخت، آپ کو پتا ہے، مارکا تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، طویل سفر تھا، 950 میل کا سفر تھا، روما سے ٹکراؤ تھا، تو ہر قسم کی مشکل جہاں جمع ہو گئی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قریب کا سفر ہوتا، جلدی ملنے والی مراد ہوتی، تو یہ آپ کے ساتھ ہو لیتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کے اوپر جو ہے جو دور کی جو ہے مشقت پڑ گئی. وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، تو یہ انقریب آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے. استطاعت نہیں تھی، کمزور تھے، کمر میں درد تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، جو بھی، ٹھیک ہے. جو دیکھو نا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، یہ بات اب آگے ہے، اس کو سمجھ ابھی اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. تو جھوٹے بہانے بنانا، اور اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ جھوٹی قسمیں کھانا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزر گیا، جھوٹی قسمیں بھی کھا لی، وہ بھی، اس سے بھی گزارا نہیں چلا. تو اب اگلا مرحلہ آ کر رہے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ہے کہ وہ انکار کر دے گا اس کا، اور ایک سٹیپ، ایک ایسی سٹیج میں چلا جائے گا جسے ہم صدوا عن سبیل اللہ کی سٹیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اب ایک وقت ایک ایسا آ گیا ہے کہ اب اس کو لازمی ماننا پڑے گا کہ اس نے جو ہے وہ غلط کیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جھوٹی قسمیں کھا رہا تھا تو اس سے ادھر سے واپس آنا اس کے لیے اس صورت ممکن ہے کہ وہ سب کے سامنے بتائے، اعتراف کرے گی، میں جھوٹی قسمیں میں نے کھائی تھی، میں جھوٹے بہانے بنائے تھے، مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے. اتنا آسان نہیں ہے. اب اپنے آپ کو مزید گرا کر اوپر جو ہے اپنی اصلاح اپنا جو ہے امپروو کرنا پڑے گا معاشرتی اسٹیٹس، ورنہ اس سے کم پہ گزارا نہیں چلے گا. لیکن اب اتنے عرصے آپ نے جھوٹے بہانے بھی بنا لیے، قسمیں بھی کھا لی، اب اس کے بعد تو ذری بات ہے ایک ہی راستہ بچا ہے. اگر آپ اپنی ذاتی اس وقار کو مجروح ہونے سے بچانا چاہتے ہیں کہ آپ انکار ہی کر دیں، اور یہ ہے ہی نہیں جی، میں نے تحقیق کر لی ہے، جہاد واد کوئی فرض نہیں ہے، یہ چند مولویوں نے ایسی کہانی ڈالی ہوئی ہے، ختم بات، یا سود ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قامدی صاحب مل گئے ہیں ہمیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بینکوں کا سود جو ہے وہ سود نہیں. تو یعنی وہ انکار کر دے گا، اور یہ پھر جب وہ انکار کرے گا تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن وہ اپنی تمام جو سوشل سرکل ہے اس کے اندر دینا شروع کر دے گا. یعنی خود تو رک گیا لیکن دوسروں کو بھی روکنا شروع کر دے گا. دیکھیں آپ دوسروں کو جسٹیفائی کرے گا کہ بھئی ایسا یہ فرض نہیں ہے اسلام کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کو بھی روکے گا. اسے کہتے ہیں صد عن سبیل اللہ، خود بھی رک جانا، دوسروں کو بھی روکنا. تو اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتے ہیں کہ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے خود بھی رک جائیں، دوسروں کو بھی روکیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی برا کام ہے جو کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے وہ کہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے. یہ ایمان لائے تھے لیکن اب کافر ہو گئے ہیں. فتوب علی قلوبہم، کے دونوں پہ مہر لگا دی گئی ہے. فہم لا یفقہون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں. یہ ہے وہ سٹیپ جس سے پھر واپس آنا ممکن نہیں. یہی ڈاکٹر صاحب جو آپ کے سامنے لیکچر میں بتا رہے تھے کہ اس سے پھر واپس آنا ممکن نہیں. یہاں سے جو پھر جو ہے اس مرض کی وہ مہلک ترین جو ہے پھر سٹیجز شروع ہو جاتی ہیں، جہاں مطلب صد عن سبیل اللہ کے بعد پھر واپس آنا ممکن نہیں ہوتا اور دل پہ مہر لگ جاتی ہے. اس سے ڈرنا چاہیے ہمیں. ہم موت سے ظاہر بات ہے کہا جاتا ہے کہ ڈرنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن موت سے بہت پہلے
کہیں پہ دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی دینی تقاضے کو سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کرتا اور ایک خاص وقت اس پہ گزر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر مرض نفاق جو ہے وہ اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے, اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے, اور اب وہ ہمیشہ کے لیے ڈیسٹن ٹو ہیل ہو جاتا ہے, یعنی وہ اب جہنم میں ہی جائے گا, اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو اس دن سے ڈرنا, اس وقت سے ڈرنا چاہیے. ہاں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ تو ہوتی ہے کہ کبھی بھی اگر انسان کرے گا تو قبول ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو سٹیپ ہے اس سے پہلے اگر معاملہ ہے تو پھر موقع ہے, اس کے بعد پھر موقع نہیں رہتا. تو اس سے بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. آگے پھر کیا ہے کہ جب یہ لوگ انکار ہی کر دیتے ہیں تو پھر اہل حق سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے, اور اس کانسیپٹ سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے. ظاہر بات ہے جس کانسیپٹ کی وجہ سے ان کا سوشل اسٹیٹس جو ہے وہ مجروح ہوا, تو اس کانسیپٹ سے بھی دشمنی ہوتی ہے, اہل حق سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے. اور جو ہے اس کا ذکر بھی سورۃ توبہ میں ہے کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل, کہ اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے, اگر مصیبت پہنچتی ہے آپ کو تو کہتے ہیں جی ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ چکا لیا تھا. یتولوا وهم فرحون, اور وہ رخ موڑ لیتے ہیں اور اتراتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور اہل حق اور ان کی جو بھی کاوشیں ہیں ان کا استہزاء کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ کرتے ہیں, یہی بات ہے دین کے اس تصور جس کی تصور کی وجہ سے ان کا سوشل سٹیٹس خراب ہوا ہے اس کا مذاق اڑائیں گے, اہل ایمان کا مذاق اڑائیں گے. سورہ توبہ میں اس طرح کے بہت سے انسٹنسز ہیں جن کی طرف اشارہ ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ, تو یہ ڈرتے رہتے ہیں منافقون کہ کہیں ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے نام ایکسپوز کر دے. تنبئہم بما فی قلوبہم, ان کے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ کھول کے رکھتے سامنے. قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون, اللہ مطلب تم مذاق اڑاتے رہو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کرنے والا جو تم چھپا رہے ہو. ولا ان سألتہم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب, جب ان سے پوچھتے ہیں آپ, جب ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں پتہ چلی کیا ہوتی تھی کہ جناب آپ یہ آپس میں خود تو جہاد سے پیچھے ہٹ گئے, لیکن آپ جو مجاہدین ہیں ان کے بارے میں مذاق اڑا رہے ہیں, آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں. لو جی یہ جناب جا رہے ہیں, یہ جو ہے رومن امپائر سے ٹکر لینے جا رہے ہیں, ان کی حالت دیکھو, ان سے زیادہ پیٹ پوجا کرنے والا اور جو بزدل ہم نے نہیں دیکھا. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور یا پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھیں مزہ آئے گا ان کو جب جائیں گے ٹکر لینے, اور مزہ آیا کہ جناب کوڑوں میں ان کو جو ہے زنجیروں میں جو ہے جکڑ کے واپس لایا جائے, اور ان پہ کوڑے بھی لگ رہے ہیں ان کے اوپر. تو اس طرح بڑا ٹھٹا کر رہے ہیں, گپ شپ لگ رہی ہے جناب خوب. تو اس طرح کی باتیں جب کوئی صحابہ کو معلوم ہوئی, انہوں نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے آ کے پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب پوچھا تو کہا کہ جی, انہوں نے کہا جی ہم تو ہو یہ ایسی بات کر رہے ہیں, ہم تو لائٹ موڈ میں ایسی بات کر رہے تھے, ہم تو بڑی مطلب اتنے سیریس بات تو تھی نہیں ہے, وہ سیریس لے گئے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس پہ اس کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے, قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, کیا اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول رہ گیا مذاق اڑانے کے لیے؟ لا تعتذروا, ٹھیک ہے, اور اعراض مت پیش کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم نے کفر کر دیا اس کے بعد کہ تم ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے وہ معاملہ. تو یہ ساری سٹیجز جو ہیں ان کا بڑا تفصیلی ذکر جو ہے قرآن مجید میں ہے. جھوٹے بہانوں کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ, جد بن قیس ایک بڑا مشہور منافق ہے, اس نے کہا تھا, اس سے معلوم ہوگا آپ کو کہ ایک شخص جب جھوٹے بہانے بنا رہا تھا اسے احساس نہیں ہوتا وہ کتنے بھونڈے قسم کے جھوٹے بہانے بنا رہا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ دیکھیں جی میں تو جانے کے لیے بالکل تیار ہوں, لیکن سنا ہے کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جا کے فتنے میں پڑ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ کہ فتنے میں تو یہ پڑ چکے, جب انہوں نے یہ ایسی بات کہی تو یہ فتنہ ان کے اندر آ چکا. تو یہ ہے جی مرض نفاق کے ہم نے دیکھے کہ کازز کیا ہیں, اس کی سٹیجز کیا ہیں, پھر اس کے سمٹمز کیا ہیں. ان کا ذکر بھی پھر احادیث میں بھی آتا ہے, قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایسا شخص جو بات ہے جب اس نے اللہ سے جھوٹ بول لیا, دین کے معاملے میں جھوٹ بول لیا, تو اب اس کی شخصیت کے اندر جھوٹ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے, جھوٹ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. جب اللہ سے کیا وعدہ اس نے پورا نہیں کیا, یہ اللہ سے وعدہ ہے نا, جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے وعدہ ہے یہ کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے. جب اللہ سے کیا وعدہ اس نے اس کے خلاف کر دیا, تو اب وعدہ خلافی اس کی صفت بن جاتی ہے. امانت کیا ہے, اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں سب امانت کے طور پر ہیں, سب کچھ جو صحت دی ہے, کیپیبلٹی دی ہیں, یہ سب اللہ کی امانت ہے. جب اس کو ہم اس میں خیانت کر دی تو پھر انسان خود خائن بن جاتا ہے, اور پھر معمولی بات پر جھگڑا کرنا, یہ سب صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو بات کرے جھوٹ بولے, وعدہ خلافی کرے, امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ جھگڑا کرنا شروع کرتا ہے, یہ ساری صفات اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ بھی سمپٹمز ہیں اس کے, یہ علامات ہیں, ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر منافقت آ گئی.
یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل تو پیش کر ہی دی ہے۔ پھر قرآن میں آتا ہے کہ نماز میں سستی کرنا، ایسے لوگ جو ہیں وہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، اللہ سے جھگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے، اور یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور صفت آتی ہے ان کے اندر کہ برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے روکنا، ٹھیک ہے جی۔ تو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں دوسرے کے ساتھی ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور یہ الٹا کام کرتے ہیں، یعنی اچھائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، یہ برائی سے کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، الٹا کام یہ کام کرتے ہیں۔ یقذبون ایدیہم، ٹھیک ہے، نسوا اللہ فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ کے غریبات ہاتھوں کو پکڑے تو اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق جو ہیں یہ فاسق، یہی فاسق ہیں۔ تو معلوم ہوا اس میں منافق عورتوں کا بھی ذکر ہے، ایون دو کہ منافق عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے اس طریقے سے، لیکن اگر وہ بھی جہاد کے اس کانسیپٹ سے نفرت کریں گی، اس کا مذاق اڑائیں گی، ٹھٹھا کریں گی، اور وہ جو منافق مرد ہیں ان کا ساتھ دیں گی اس کام کے اندر، وہ صدو ان سبیل اللہ کا جو کام ہے اس کے اندر ان کا ساتھ دیں گی، تو وہ بھی منافقت میں شامل ہے ان کے ساتھ، اور وہ بھی منافقات ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ اس میں ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہ اس کی بھی علامات ہیں۔ اس کے امپیکٹس کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، وہ بہت ہی یعنی ہلاکت خیزی ہے اس کی۔ روز قیامت شفاعت مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی ہوگی، استغفار اللہ قبول نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر استغفار ہے ان کے لیے تو قبول نہیں ہوگا۔ سورہ منافقون میں آتا ہے کہ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ان کے لیے برابر ہے استغفار کریں نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے استغفار قبول نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حشر کفار کے ساتھ ہوگا، اس کا ذکر جو ہے سورہ حدید میں ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ ان منافقوں سے اس دن کوئی فدیہ قبول نہیں کرے گا، نہ ہی اہل ایمان، نہ ہی کافروں سے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، یہی ان کی جو ہے ساتھی ہوگی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اور پل صراط پر نور سے محرومی اور مومنین اور منافقین کی آخری چھانٹی جو ہونی ہے، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ تو ہو کر رہے گی۔ وہاں پر اہل ایمان جو ہیں جن کے دل کا ایمان ہوگا وہ اس روشنی میں چل کر پل صراط کو کراس کر لیں گے، لیکن یہ لوگ جو ہے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور پھر اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں سورہ حدید کے حوالے سے۔ اور جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں عذاب ہوگا، یعنی انسان جب آگے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ دین کا اس تصور کا انکار کر دیا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو آپ کو پتہ یہ تو بہت ہی گھنونے پھر جرائم ہیں۔ انسان کو مرض نفاق جو ہے وہ صرف نارمل جنوں میں بھی نہیں لے کے جاتا، یہ سب سے نچلے درجے میں لے کے جاتا ہے، اتنا ہی ہلاکت خیز ہے۔ تو سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ تصور نمبر 3 ہے۔ تو ہم نے سمجھا اس مرض کی کازز کیا ہیں، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کی سٹیجز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی کیور کیا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، وہ ابھی ہم دیکھیں گے۔